الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام فیلوز کو معراج الدین کا سلام۔ دعا ہے کہ میرے سننے والے جو بھی جہاں بھی ہے خیریت سے ہو، اللہ تعالیٰ ہر کسی پہ اپنا فضل و کرم رکھے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام فیلوز سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاؤن ایڈیٹوریل، سارکس فیوچر یعنی سارک کا کیا مستقبل ہے۔ اس کی ووکیبلری: مورibund ایڈجیکٹو بے حرکت آف اے پرسن ایٹ دی پوائنٹ آف ڈیتھ۔ ٹاکسک ایڈجیکٹو زہر آلود پوائزنس۔ ریوئنگ افسوس۔ آئیڈیالسٹک مثالی: ریٹورک بیان بازی۔ ناؤن: speech or writing intended to be effective and influence people. Tall order amar bahal. An unreasonable or difficult demand. Irritant noun. Khar kanta. A thing that is continually annoying or distracting. Rigidity noun. Sakhti jabar. Inability to be changed or adapted. Undeclared غیر اعلانیہ۔ Blasted adjective بے حد انتہائی used to express annoyance. Fiasco ناکامی noun a complete failure especially a ludicrous or humiliating one. Case in point noun نظیر مثال an instance or example that illustrates what is being. Bellicose لڑاکا جھگڑالو adjective demonstrating aggression and willingness to fight. Hostility noun عداوت دشمنی. Recedes verb پسپا ہونا go or move back or further away from a previous position. Immensely adverb لامحدود طور پر. Animosity noun بغض عناد دشمنی strong hostility. اب اسی ایڈیٹوریل کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ سارکس فیوچر. While regional groupings such as EU, European Union and ASEAN Association of Southeast Asian Nations have brought states including former enemies closer. وہ کہتے ہیں جی جو ریجنل علاقائی گروپس ہیں جیسے کہ یورپی یونین ہے اور آسیان ہے، انہوں نے بہت سارے ملکوں کو جو کہ دشمن تھے ان کو بھی ایک دوسرے کے قریب لایا ہے۔ This formula has not worked in South Asia. یہ فارمولہ یا اس فارمولہ نے ساؤتھ ایشیا میں کام نہیں کیا یا کامیاب نہیں ہوا۔ In fact, در حقیقت this region is often described as one of the least integrated in the world. در حقیقت اس علاقے کو اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کم انٹیگریٹڈ ہے دنیا میں۔ انٹیگریٹڈ کا مطلب ہے یکجا متحد۔ And SAARC founded nearly 4 decades ago اور SAARC جو کہ آج سے تقریباً 4 اشرے پہلے 40 سال پہلے جس کی بنیاد رکھی گئی has remained a moribund forum. وہ کیا رہا ہے؟ moribund forum. moribund forum سے مراد ہے of a person یعنی near to death. بالکل اس کا جو ہے نا وہ کوئی اس میں ایکٹیونیس نہیں ہے اس یعنی سارک میں۔ primarily because of the toxic nature of Pakistan-India relationship. بنیادی طور پر اس کی وجہ ہے زہر آلود زہریلے جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ہیں۔ مین وجہ اس کی یہ ہے۔ In a recent tweet to mark SAARC Charter Day, پرائم منسٹر شہباز شریف ابھی حال ہی میں سارک چارٹر ڈے کو مارک کرنے کے لیے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو ٹویٹ کیا ہے indicated Pakistan's resolve to revive the 8-member bloc. انہوں نے اس میں نشاندہی کی ہے indicated نشاندہی کی ہے اس نے اظہار کیا ہے Pakistan's resolve پاکستان کے عزم کو to revive the 8-member bloc اس 8-member bloc کو بحال کرنے کے حوالے سے۔ while reviewing ہوتا افسوس while reviewing the missed opportunities linked to lack of integration
اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ افسوس بھی کیا ہے ان اپرچونٹیز پر، مواقع پر جو کہ مس کیے، اور ان کے مس کرنے کی وجہ سے لیک ہوا انٹیگریشن۔ آئیڈیالسٹک ریٹورک اسائڈ ایک طرف، ریٹورک بیان بازی، آئیڈیالسٹک مثالی بیان بازی ایک سائڈ پہ۔ دا ریوائول آف سارک از اے ٹال آرڈر امر محال، بہت مشکل کام، یعنی سارک کا ریوائول یا سارک کی بحالی ایک بہت مشکل کام ہے، بٹ ناٹ این امپاسبل ٹاسک، لیکن کوئی امپاسبل ناممکن ٹاسک نہیں ہے۔ اف آل 8 ممبرس، اگر تمام 8 ممبرس، پرائمریلی پاکستان اور انڈیا، بنیادی طور پر پاکستان اور انڈیا، wish to use the forum to improve the quality of life of the people of South Asia، اگر بنیادی طور پر پہلے تو ہے 8 کے 8 ممبر، اور بنیادی طور پر پاکستان اور انڈیا اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کی زندگی کا معیار بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کوئی امپاسبل ٹاسک بھی نہیں ہے۔ آف کورس a major irritant خار، کانٹا in the revival of SARC is India's rigidity جبر، سختی، یعنی کسی چیز کو نہ ماننا۔ آف کورس جو میجر کانٹا ہے، خار ہے، یا چڑچڑے کو بھی کہتے ہیں، سارک کی ریوائول میں، یا کہہ لو رکاوٹ ہے، وہ انڈیا کی ریجیڈیٹی ہے، اس کی سختی ہے، اسپیشلی انڈر نریندر مودی واچ، خاص طور پر نریندر مودی کے زیر سایہ، اینڈ اٹس ڈیزائر ٹو آئسولیٹ پاکستان انٹرنیشنلی، اس کی واچ میں بھی ہے، اور اس کی یہ ڈیزائر ہے کہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے، علیحدہ کرنا ہے۔ It is because of this attitude that Pakistan was not able to host the 2016 SARC summit، اور اسی ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، رویے کی وجہ سے، پاکستان 2016 میں سارک سمٹ کو منعقد نہیں کر سکا تھا، یعنی پاکستان میں منعقد نہیں ہو سکا تھا، یعنی پاکستان اس کی میزبانی نہیں کر سکا تھا۔ The last time the summit was held was in Nepal in 2014، لاسٹ ٹائم یہ سمٹ جو ہے 2014 میں نیپال میں ہیلڈ ہوا تھا، منعقد ہوا تھا۔ یٹ اٹ از آلسو ٹرو، یہ بھی سچ ہے، دیٹ لیک آف ڈائریکشن آن دی انڈیا فائل ان پاکستان ہیز ناٹ ہیلپ میٹرز، یعنی انڈیا کے فائل پر پاکستان کی طرف کوئی ڈائریکشن ہے، یعنی انڈیا کی سوچ میں یا ان کی کسی بھی کہہ لیں فائل میں پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے، پاکستان کی طرف کوئی ڈائریکشن جاتی نہیں ہے، تو انہوں نے ابھی میٹرز کو، اس چیز نے ابھی میٹرز کو، معاملات کو خراب کیا ہے۔ لٹل کنسسٹنسی، یعنی تھوڑی بہت کنسسٹنسی ہے، ویئر ٹائز ود انڈیا آر کنسرن، جہاں تک انڈیا سے تعلقات کا تعلق ہے، یہ کنسسٹنسی یعنی تھوڑی بہت کنسسٹنسی ہے۔ ود دی سیولین اتھارٹیز سینگ ون تھنگ، جو سیولین اتھارٹی ہے، سول حکومت ہے، وہ کچھ اور کہتی ہے، دا پاورفل ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور جو طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، which has an undeclared veto power on all matters concerning India، جس کے پاس غیر اعلانیہ ویٹو پاور ہے انڈیا کے متعلق جو بھی معاملات ہیں، گوئنگ ان اندر ڈائریکشن، وہ کسی اور سائڈ پہ جا رہی ہے، یعنی کنسسٹنسی انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تھوڑی بہت ہے، اور ہے کیوں نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیولین گورنمنٹ کچھ اور کہتی ہے، ملٹری جس کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، اس کی ڈائریکشن کوئی اور ہے۔ مور اوور پولیٹیکل پارٹیز، مزید سیاسی جماعتیں، وین ان اپوزیشن، جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں، ہیو آلسو بلاسٹڈ دی گورنمنٹ، بلاسٹڈ میں نا دھماکہ، زور زور سے کوئی بات کہنا بھی اس کا مطلب ہے، بلاسٹڈ گورنمنٹ ان پاور فار وانٹنگ ٹو ٹریڈ ود انڈیا، جب سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو گورنمنٹ اگر انڈیا کے ساتھ کوئی تجارت کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ دا فیاسکو، ناکامی، ارلیئر دس ایئر، یعنی اس سال کے شروع میں ایک ناکامی ہوئی، وین پی ٹی آئی گورنمنٹ ڈیسائیڈڈ ٹو ری اسٹیبلش لمیٹڈ ٹریڈ ٹائز ود انڈیا، جب پی ٹی آئی حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ لمیٹڈ یعنی محدود پیمانے پر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ سٹارٹ کرنے کا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، only to take a U-turn soon after receiving criticism، اس نے criticism جب اسے ہوا، اس پہ تنقید ہوئی، تو بہت جلد ہی اس نے ایک یو ٹرن لے لیا۔ is a case in point، یہ ایک اس کی مثال ہے، ایک نظیر ہے۔
वेयर इंडिया इज कंसर्न, जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, ये तो पाकिस्तानी हालात हो गए ना, अब इंडिया के क्या है, वेयर वाइल मैनी इन न्यू दिल्ली मे फील दैट दे डोंट नीड पाकिस्तान, तो न्यू दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनमें से बहुत से ये महसूस करते हैं कि हमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इंडियन मिनिस्टर्स एंड जनरल्स मेक बेलिकोज नॉइजेस, बेलिकोज झगड़ालू, अबाउट टेकिंग बैक पाकिस्तानी टेरिटरी। और इसके अलावा इंडिया के जो वज़रा हैं, उनके जो जनरल हैं, वो झगड़ालू बयानात देते रहते हैं। बयानबाजी झगड़े पे मबनी उनकी होती है, फड्डे वाली होती है, क्योंकि जिसमें वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी इलाका वापस लेना चाहते हैं। The fact is that a peaceful South Asia is in everyone's interest, कि पुरअमन जो साउथ एशिया है, हकीकत यह है कि पुरअमन साउथ एशिया हर किसी के मफाद में है। डिस्पाइट पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट्स, यानी पॉवर्टी एलिवेशन गुर्बत को कम करना, गुर्बत की कमी के हवाले से एफर्ट्स के बावजूद हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस कंटिन्यू टू लिव इन पॉवर्टी। इन फैक्ट, दर हकीकत लाखों इंडियन लोग जो हैं वो गुर्बत में जिंदगियां गुजार रहे हैं। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, और जो इंडिया में लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं वो पाकिस्तान की पूरी जो पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोग हैं। श्योरली, यकीनन, इफ हॉस्टिलिटी रेसीड्स, हॉस्टिलिटी दुश्मनी, अदावत, रेसीड्स पसपा होना, शिकस्त देना, अगर हॉस्टिलिटी अदावत दुश्मनी पसपा होती है, रिसोर्सेज स्पेंट ऑन डिफेंस कैन बी रीप्रपोज्ड टू हेल्प ब्रिंग मोर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। अगर हॉस्टिलिटी को शिकस्त होती है, हॉस्टिलिटी खत्म होती है, तो वो रिसोर्सेज जो डिफेंस पे, दिफा पे खर्च होते हैं, उनको दोबारा लोगों की गुर्बत को बेहतर करने के लिए, लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एज फार एज पाकिस्तान चॉइसेस, जहां तक पाकिस्तान की चॉइस है, द सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नीड टू बी ऑन द सेम पेज। पाकिस्तान की जहां तक चॉइस का ताल्लुक है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक पेज पे होना चाहिए। वेयर इंडिया इज कॉर्नर्ड, अगर इंडिया को घेरना है तो। विदाउट सेक्रीफाइसिंग आवर कोर कंसर्न्स, हमारे जो कोर बुनियादी कंसर्न्स हैं उनको सेक्रीफाइस किए बगैर। अब कोर कंसर्न्स कौन से हैं? सच एज कश्मीर, कश्मीर का इशू है, द ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, और मुसलमानों के साथ इंडिया में जो सलूक होता है, इन कंसर्न्स को सेक्रीफाइस किए बगैर। द इलेक्टेड लीडरशिप, मुंतखब हुकूमत, सपोर्टेड बाय द मिलिट्री, जिसको मिलिट्री भी सपोर्ट करे, शुड सिग्नल दैट इट इज रेडी टू टॉक पीस, उसको ये सिग्नल देना चाहिए, इशारा देना चाहिए कि वो रेडी है अमन के हवाले से बात करने के लिए। इफ इंडिया इज इंटरेस्टेड, अगर इंडिया इंटरेस्टेड है, इंडिया की दिलचस्पी है। मोर ओवर, मजीद, अदर सार्क मेंबर्स, दूसरे सार्क के मेंबरान, पर्टिकुलरली बांग्लादेश और श्रीलंका, खासतौर पर बांग्लादेश और श्रीलंका, कैन आल्सो मेक अ ग्रेटर एफर्ट टू हेल्प रिवाइव द ब्लॉक, वो भी बड़ी एफर्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं ब्लॉक को बहाल करने के लिए। एंड रिड्यूस दी पाकिस्तान इंडिया हॉस्टिलिटी, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अदावत दुश्मनी है उसको भी कम करने के लिए। अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, यानी दुनिया की चौथाई आबादी, जितनी भी दुनिया की आबादी है उसका चौथाई, विल बेनिफिट इमेंसली, इमेंसली बहुत ज्यादा, लामहदूद, यानी दुनिया के एक चौथाई आबादी बहुत ज्यादा फायदा उठा सकती है फ्रॉम रिड्यूस्ड एनिमोसिटी, एनिमोसिटी अदावत दुश्मनी, यानी दुश्मनी और अदावत को खत्म करके, एंड ग्रेटर कनेक्टिविटी, और ज्यादा एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।